الحمد للہ نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم اما بعد۔ پچھلے چند نشستوں میں قرآن کریم سے متعلق تمہیدی گفتگو کسی قدر تفصیل سے ہو چکی ہے۔ یہ وہ باتیں تھیں کہ جن سے ناواقف رہنا ایک مسلمان کی شان کے خلاف ہے۔ ایک مسلمان اپنی مذہبی کتاب قرآن مقدس سے متعلق اس طرح کی موٹی موٹی باتوں سے بھی ناواقف ہو، یہ بڑی بدنصیبی کی بات ہے۔ اس لیے آپ حضرات کے سامنے کسی قدر تفصیل سے یہ باتیں عرض کی گئیں، اور اس کا ایک فائدہ یہ بھی ہے کہ جب آپ ان باتوں کو اپنے ذہن و دماغ میں بسا کر قرآن کریم کی تلاوت کریں گے تو انشاءاللہ ایک خاص قسم کا لطف اور ایک خاص قسم کی لذت محسوس کریں گے۔ اس لیے یہ بات آپ حضرات کے سامنے عرض کی گئی۔ اب قرآن کریم کا ترجمہ اور اس کی مختصر تشریح کا سلسلہ شروع کیا جاتا ہے۔ سب سے پہلے ہم قرآن کریم کی تلاوت کریں گے اور پھر اس کا سادہ سا ترجمہ، اور پھر اس کے بعد اس کی تشریح۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمد للہ رب العالمین، الرحمن الرحیم، مالک یوم الدین، ایاک نعبد و ایاک نستعین، اہدنا الصراط المستقیم، صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین، آمین۔ اللہ تعالیٰ کے نام سے شروع کرتا ہوں جو بے حد مہربان نہایت رحم کرنے والے ہیں۔ تمام تعریفیں اللہ ہی کے لیے ہیں جو تمام جہانوں کے پالنے والے ہیں، بے حد مہربان نہایت رحم کرنے والے ہیں، بدلہ کے دن کے مالک ہیں۔ اے اللہ، ہم صرف آپ ہی کی عبادت کرتے ہیں اور صرف آپ ہی سے مدد چاہتے ہیں۔ ہمیں سیدھے راستے پر چلائیے، ان لوگوں کے راستے پر جن پر آپ نے انعام فرمایا ہے، ان لوگوں کے راستے پر نہیں جن پر غضب ہوا، اور نہ ان لوگوں کے راستے پر جو راہ حق سے بھٹکے ہوئے ہیں۔ قرآن کریم کی تلاوت سے پہلے آپ حضرات بھی دیکھتے ہوں گے کہ جب کوئی قاری قرآن کریم کی تلاوت کرتا ہے تو اس سے پہلے تعوذ اور تسمیہ یعنی اعوذ باللہ اور بسم اللہ ضرور پڑھتا ہے۔ جیسا کہ ابھی میں نے بھی اعوذ باللہ اور بسم اللہ پڑھنے کے بعد سورہ فاتحہ کی تلاوت کی۔ یہ اعوذ باللہ اور بسم اللہ قرآن کریم کی تلاوت سے پہلے پڑھنا مسنون ہے۔ اعوذ باللہ یہ قرآن کریم کی آیت تو نہیں ہے، لیکن قرآن کریم میں اللہ تعالیٰ نے اس کے پڑھنے کا حکم دیا ہے، اسی کی تعمیل میں اعوذ باللہ پڑھا جاتا ہے۔ سورہ نحل میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں فَإِذَا قَرَأْتَ الْقُرْآنَ، جب تم قرآن کریم کو پڑھو، فَاسْتَعِذْ بِاللَّہ، تو اللہ تعالیٰ کی پناہ میں آ جاؤ، اللہ تعالیٰ کی حفاظت میں آ جاؤ، من الشیطان الرجیم، مردود شیطان کے شر سے۔ اسی آیت کی تعمیل میں قرآن کریم کی تلاوت سے پہلے اعوذ باللہ پڑھا جاتا ہے، اور یہ پڑھنا مسنون ہے۔ اعوذ باللہ کا ترجمہ کیا ہے؟ اعوذ کی معنی ہے پناہ میں آنا۔ اعوذ باللہ، میں اللہ کی پناہ میں آتا ہوں یا میں اللہ کی پناہ چاہتا ہوں، من الشیطان الرجیم، مردود شیطان سے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم کا پورا ترجمہ ہے اللہ تعالیٰ کی پناہ چاہتا ہوں مردود شیطان سے۔ میں نے ترجمہ کیا ہے مردود شیطان سے۔ آپ کسی کتاب میں دیکھیں گے کہ شیطان مردود بھی لکھا ہوا ہوتا ہے، تو اگر کتاب میں شیطان مردود ملے تو یہ ترجمہ بھی صحیح ہے،
اور مردود شیطان یہ ترجمہ بھی صحیح ہے۔ میں نے مردود شیطان گرامر کے اعتبار سے کیا ہے کہ عربی زبان میں جب کوئی موصوف صفت کی ترکیب ہوا کرتی ہے اور اس کا ترجمہ اردو زبان میں جب کوئی کرتا ہے تو صفت کا ترجمہ پہلے ہوتا ہے اور موصوف کا ترجمہ بعد میں۔ جیسے ایک لفظ ہے کتاب جید، کتاب موصوف ہے، جید اس کی صفت ہے، جید کے معنی ہے اچھی۔ کتاب جید معنی ہوگا اچھی کتاب، کتاب اچھی نہیں بولا جاتا، اچھی کتاب لوگ بولتے ہیں۔ یا کوئی آدمی حافظ ہے، مثال کے طور پر سراج الدین کسی کا نام ہے اور وہ حافظ ہے، اب حافظ ہونا اس کی صفت ہے تو اس کو سراج الدین حافظ نہیں کہتے بلکہ حافظ سراج الدین کہتے ہیں۔ تو اردو زبان میں چونکہ صفت کا ترجمہ پہلے ہوتا ہے اور موصوف کا ترجمہ بعد میں ہوتا ہے تو شیطان یہ موصوف ہے اور رجیم اس کی صفت ہے، اس لیے میں نے ترجمہ کیا مردود شیطان سے۔ لیکن اگر کوئی شیطان مردود کا ترجمہ کرے تو یہ ترجمہ بھی ٹھیک ہے، کبھی کبھی صفت کا ترجمہ بعد میں بھی کیا جاتا ہے، یہ بھی ایک ترکیب ہے، اس لیے شیطان مردود سے اور مردود شیطان سے دونوں ترجمہ صحیح ہے۔ اعوذ باللہ قرآن کریم کی تلاوت سے پہلے پڑھا جاتا ہے اور اس کا مقصد یہ ہے کہ شیطان جب انسان قرآن کریم کی تلاوت کرتا ہے تو شیطان اس کو بہکانے کی کوشش کرتا ہے، اور جب انسان اعوذ باللہ پڑھ لیتا ہے تو اللہ کی پناہ اور اللہ کی حفظ و امان میں چلا جاتا ہے، تو پھر شیطان اس کو نہیں بہکاتا۔ قرآن کریم میں اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا ہے کہ جب تم قرآن کریم پڑھو تو اس سے پہلے اللہ تعالیٰ کی حفاظت میں اور اللہ تعالیٰ کی پناہ میں آ جاؤ۔ اللہ تعالیٰ کی حفاظت میں اور اللہ تعالیٰ کی پناہ میں آنے کی کیا شکل ہے، کن الفاظ کے ذریعے سے ہم آ سکتے ہیں اور اس کا کیا طریقہ ہے، یہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے بتلایا کہ جب قرآن کریم کی تلاوت کرو تو اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم پڑھو۔ ان الفاظ کے پڑھنے سے تم اللہ تعالیٰ کی حفاظت میں اور اللہ تعالیٰ کی پناہ میں چلے جاؤ گی۔ ایک بات اور یہاں پر قابل غور یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم میں یہ فرمایا ہے کہ جب تم قرآن کریم کو پڑھو تو اس سے پہلے اعوذ باللہ پڑھو۔ اعوذ باللہ پڑھنے کا حکم قرآن کریم کے تلاوت سے پہلے ہے، اس لیے کسی اور کتاب، چاہے وہ حدیث کی کتاب ہو، دینی کتاب ہو یا دنیاوی کتاب ہو، اس کے پڑھنے سے پہلے اعوذ باللہ کا پڑھنا یہ مسنون نہیں۔ اسی طرح دوسرے بعض موقع پر بھی اعوذ باللہ پڑھنے کا حکم ہے، جیسے قرآن کریم میں اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا وَإِمَّا يَنزَغَنَّكَ مِنَ الشَّيْطَانِ نَزْغٌ فَاسْتَعِذْ بِاللَّهِ مِنَ الشَّيْطَانِ الرَّجِيمِ، کہ جب تمہیں شیطان کچوکے لگائے تو اس وقت اعوذ باللہ پڑھو۔ شیطان کے کچوکی کی کئی صورتیں ہیں۔ ایک صورت یہ ہے کہ انسان کو بے حد غصہ دلا دے، جب انسان غصے کی حالت میں ہو تو اعوذ باللہ پڑھے، یہ بھی سنت ہے۔ اسی طرح شیطان کی کچوکے کی ایک صورت یہ بھی ہے کہ انسان کے اندر گناہ کے جذبات پیدا کرے، گناہ پر آمادہ کرے، تو ایسے وقت میں بھی اعوذ باللہ پڑھنا یہ مسنون ہے۔ لیکن ان کے علاوہ اور بھی دوسرے مقامات پر اگر کوئی اعوذ باللہ پڑھ لیتا ہے اور اس ارادے سے پڑھتا ہے کہ یہ سنت نہیں ہے، سنت سمجھ کر نہیں پڑھتا، تو بظاہر اس میں کوئی مذائقہ نہیں ہے، لیکن اس میں خرابی یہ ہے کہ جن مواقع پر اعوذ باللہ پڑھنے کا حکم نہیں ہے اور انسان پڑھتا ہے تو دھیرے دھیرے انسان اسے واجب اور فرض سمجھنے لگتا ہے اور اس موقع کے لیے اس کو ضروری سمجھنے لگتا ہے۔ اس کی کئی مثالیں ہمارے معاشرے میں موجود ہیں۔ مثال کے طور پر سلام ہے، یہ سلام ایک دعا ہے، جیسے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے مختلف اوقات کے لیے دعائیں بتائی۔ آپ نے کھانے سے پہلے کی دعا، کھانے کے بعد کی دعا، سونے سے پہلے کی دعا، جاگنے کے بعد کی دعا، مسجد میں داخل ہونے کی دعا، مسجد سے نکلنے کی دعا، مختلف اوقات کی یا مختلف مواقع کے لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جس طرح دعا بتائی ہے، اسی طرح سلام بھی ایک دعا ہے اور اس کا بھی ایک موقع اور محل ہے۔ وہ موقع اور محل یہ ہے کہ جب آپ کی کسی سے ملاقات ہو یا آپ کسی سے رخصت ہو رہے ہو تو اس وقت کے لیے سلام کو اسلام نے مقرر کیا ہے۔ سلام ایک دعا ہے جو یا تو ملاقات کے وقت کے لیے ہے یا رخصت کے وقت کے لیے ہے۔
اب لوگوں نے اس کو ہر وقت کے لیے خاص کر دیا۔ مثال کے طور پر ہمارے معاشرے میں بعض لوگ کپڑے پہنتے ہیں، اب نیا کپڑا پہنا تو اس وقت سلام کریں گے، دولہا تیار ہوا تو اس وقت سلام کریں گے۔ عورتیں گھروں کے اندر خواتین اگر چوڑی پہنیں گی یا نئے کپڑے پہنیں گی تو پھر اس وقت وہ سلام کریں گی اور اس کو سلام کو ضروری سمجھتی ہیں۔ اب دولہا مجلس کے اندر ہے، نکاح ہوا، ایجاب و قبول ہوا، اور اس کے بعد وہ کھڑے ہو کر کے سلام کرے گا، اور اگر کوئی کہے کہ سلام نہ کرو تو لوگ سمجھتے ہیں کہ یہ غلط کہہ رہا ہے، اور اگر کوئی دولہا کھڑا نہیں ہوتا تو دیکھنے والا سمجھتا ہے کہ ان پڑھ ہے، جاہل ہے، نادان ہے، اسے یہ بھی معلوم نہیں کہ یہ نکاح کے بعد سلام کیا جاتا ہے۔ اب دیکھیے، سلام تو ایک خاص موقع کی دعا تھی، لیکن اس کو ہم نے نکاح کا حصہ بنا لیا، اس کو ہم نے کپڑے پہننے کے بعد کی دعا بنا لیا، اس کو ہم نے چوڑی پہننے کے بعد کی دعا بنا لیا، مختلف اوقات میں ہم نے اس کو مقرر کر دیا۔ اب آپ لوگوں کو اگر کہیں کہ بھائی سلام اس موقع کے لیے نہیں ہے تو کہیں گے کہ سلام ہی تو کیا ہے، اس میں برائی کیا ہے؟ میں کہتا ہوں برائی یہ ہے کہ جس طرح سے ایک آدمی کھانا کھانے کے لیے بیٹھتا ہے اور وہ بسم اللہ پڑھنے کے بجائے وہ مسجد میں جانے کے دعا پڑھ لیتا ہے، اللہم افتح لی ابواب رحمتک، تو آپ بھی کہتے ہیں کہ بھائی یہ اس موقع کی دعا نہیں، یہ مسجد میں داخل ہونے کی دعا۔ اور کوئی مسجد میں داخل ہو رہا ہے اور اس وقت وہ کوئی دوسری دعا پڑھ لیتا ہے، مثال کے طور پر گھر میں داخل ہونے کی دعا پڑھ لیتا ہے، تو آپ کہیں گے کہ بھائی یہ گھر میں داخل ہونے کی دعا، یہ مسجد میں داخل ہونے کی دعا نہیں۔ آپ کو بھی لگتا ہے کہ یہ دعا یہاں پڑھنی چاہیے، اس دعا کو غلط جگہ پر یہ کیوں پڑھ رہا؟ ایسے ہی آپ کے ذہن میں یہ سوال پیدا ہونا چاہیے کہ سلام بھی ایک خاص موقع کی دعا ہے، اس کو نکاح کے بعد، کپڑے پہننے کے بعد کیوں پڑھا جاتا ہے، کیوں سلام کیا جاتا ہے؟ سلام اس موقع کے لیے جب ہے نہیں تو پھر اس موقع میں سلام کیوں کیا جاتا ہے؟ بات دراصل یہ ہے کہ لوگوں نے جب سلام شروع کیا ان مواقع پر اور کسی نے اس پر گرفت نہیں کی تو دھیرے دھیرے عوام نے اسے اس موقع کی دعا سمجھ لی اور اس موقع کے لیے اس کو مقرر کر دیا۔ اب حالت یہ ہے کہ اگر کوئی کہے کہ بھائی دولہا جب نکاح مکمل ہو تو اس کو اس وقت سلام نہیں کرنا چاہیے، اس لیے کہ سلام کا موقع نہیں ہے، تو آپ کو ہی لوگ غلط سمجھیں گے۔ حالانکہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے کپڑا پہننے کے بعد کی دعا الگ بتائی کہ جب کوئی نیا کپڑا پہنے تو الحمدللہ الذی کسانی ما اواری بھی عورتی واتجمل بھی فی حیاتی، یہ دعا پڑھے۔ آپ نے فرمایا کہ جب کوئی نکاح کرے اور کسی کی شادی کی خبر آپ کو ملتی، کوئی نکاح کی خبر دیتا تو اس کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم یہ دعا دیتے تھے، بارک اللہ فیک ولک وجمع بینکما فی خیر۔ تو مختلف مواقع کے لیے جس طرح سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے مختلف دعائیں مقرر کی ہیں، اسی طریقے سے سلام بھی ایک خاص موقع کے لیے ہے، ملاقات کے وقت کے لیے ہے یا جداگی کے وقت کے لیے ہے، اور لوگوں نے اس کو مختلف اوقات کے لیے مقرر کر دیا ہے، مختلف مواقع کے لیے مختص کر دیا ہے، اور آپ منع کریں تو آپ ہی کو الٹا کہا جائے گا کہ آپ کیوں منع کرتے ہیں، سلام ہی تو کیا، اس میں برائی کیا؟ یہی صورتحال اعوذ باللہ کے ساتھ بھی ہے۔ اگر اعوذ باللہ آپ دوسرے موقع پر پڑھنے لگیں جن مواقع پر پڑھنے کی شریعت میں ترغیب نہیں ہے تو دھیرے دھیرے لوگ اس کو اس موقع کی دعا سمجھنے لگیں گے، اور پھر ایک وقت آئے گا کہ آپ اگر منع کریں گے تو لوگ کہیں گے کہ اعوذ باللہ ہی تو پڑھا، اس میں برائی کیا ہے؟ بلکہ ابھی چند مہینے پہلے کی بات ہے، میں ایک صاحب کو دیکھتا تھا کہ جب وہ اذان دیتے تھے تو کہتے تھے اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم، پھر وہ اذان دیتے تھے۔ میں نے دیکھا کہ وہ اقامت شروع کیے اور اس وقت بھی اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم، پھر انہوں نے اقامت شروع کیا۔ میں نے ان سے کہا کہ آپ اقامت سے پہلے اور اذان سے پہلے اعوذ باللہ اور بسم اللہ کیوں پڑھتے ہیں؟ اس موقع پر اعوذ باللہ اور بسم اللہ پڑھنے کا شریعت نے حکم نہیں دیا ہے۔ تو انہوں نے مجھ کو کہا کہ اعوذ باللہ ہی تو پڑھا، اس میں برائی کیا ہے؟ اعوذ باللہ پڑھنے میں کیا خرابی ہے؟ اگر شریعت میں نہیں ہے تو کیا ہو گیا؟ اعوذ باللہ بسم اللہ پڑھنا کوئی بری بات تو ہے نہیں۔ تو اس لیے میں عرض کیا کرتا ہوں کہ جس موقع کے لیے اعوذ باللہ کو شریعت نے مقرر کیا ہے اسی موقع کے لیے میں پڑھیں۔ دوسرے موقع میں جب آپ پڑھیں گے تو ابتدا میں تو آپ اس کو سنت سمجھ کے نہیں پڑھیں گے، لیکن دھیرے دھیرے لوگ اس کو سنت سمجھنے لگیں گے اور پھر فرض اور واجب سمجھنے لگیں گے، اور پھر ایک وقت آئے گا کہ منع کرنے والے کو لوگ غلط سمجھنے لگیں گے۔ اس لیے شریعت نے جن مواقع میں اعوذ باللہ کا حکم دیا ہے
ان مواقع میں ہی پڑھیں۔ بعض لوگوں کو دیکھتے ہیں کہ جب فضائل اعمال شروع کریں گے یا منتخب احادیث پڑھنا شروع کریں گے تو اعوذ باللہ اور بسم اللہ پڑھ کے شروع کرتے ہیں۔ یہ طریقہ صحیح نہیں ہے۔ اعوذ باللہ قرآن کے ساتھ خاص ہے کہ جب آپ قرآن کی تلاوت شروع کریں تو اعوذ باللہ پڑھ کر قرآن کریم کی تلاوت شروع کریں۔ تلاوت سے پہلے اعوذ باللہ اور بسم اللہ پڑھنا یہ مسنون ہے۔ یہ چند باتیں اعوذ باللہ کے تعلق سے عرض کی گئی۔ انشاءاللہ اگلی نشست میں بسم اللہ سے متعلق گفتگو کی جائے گی۔ اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو اپنی مرضیات پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے۔